ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم، میں ہوں حورین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ روزنامہ حمایتی نیوز رپورٹ۔ احمد دین حمایتی حضرت علامہ مولانا اکرم سعیدی کا گلشن حدید میں خصوصی ویڈیو بیان۔ کراچی۔ روزنامہ حمایتی نیوز۔ معروف مذہبی اسکالر اور روحانی شخصیت حضرت علامہ مولانا اکرم سعیدی صاحب نے حال ہی میں گلشن حدید میں خصوصی ویڈیو بیان جاری کیا۔ اس بیان میں انہوں نے دینی اور سماجی موضوعات پہ روشنی ڈالتے ہوئے عوام کو اتحاد، اخلاق اور اسلامی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی تلقین کی۔ مولانا اکرم سعیدی نے اپنے بیان میں کہا کہ آج کے دور میں امت مسلمہ کو سب سے زیادہ ضرورت باہمی محبت اور برداشت کی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ نوجوان اپنے توانائیاں مثبت کاموں میں صرف کریں اور قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں۔ گلشن حدید میں جاری ہونے والے اس ویڈیو بیان کو عوام و مختلف طبقات نے بہت سراہا اور اسے دین کی طرف رجوع کا اہم پیغام قرار دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محمد اکرم سعیدی، خطیب اعلیٰ مرکزی جامع مسجد دیار حبیب گلشن حدید اور ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت صوبہ سندھ آپ سے مخاطب ہوں۔ باوثوق ذرائع سے مجھے پتہ چلا ہے کہ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ میرے خلاف منفی پروپاگنڈا کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اہلیان گلشن حدید کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہمارے چیئرمین صاحب نے علاقے میں کوئی ترقیاتی کام نہیں کروایا۔ بالخصوص جب ربیع الاول شریف کے دن آئے، ہم تقریباً بار فون کرتے رہے چیئرمین ٹاؤن، وائس چیئرمین ٹاؤن ساجد جوکیو صاحب، معززین کو کہ بھئی کام کروایا جائے، صفائی کرائی جائے۔ گٹر بہ رہے تھے، راستے سارے جلوس والے جو تھے ان میں پانی کھڑا ہوا تھا۔ میں نہیں کہتا، اہلیان گلشن حدید کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ نمازیوں کو مسجد میں آنے میں بڑی تکلیف تھی، ان کے کپڑے ناپاک ہو جاتے تھے، تو لہذا میر عباس صاحب ٹالپور نے، محترم جناب ہمارے جان محمد جوکیو صاحب نے اور طارق بلوچ صاحب نے، محترم جناب ساجد جوکیو صاحب نے خصوصی توجہ فرمائی، لیبر بھیجی اور کام کروایا، لیکن چیئرمین نے کوئی کام نہیں کروایا۔ جب چیئرمین سے رابطہ کیا گیا، اس نے کہا میرے بس میں نہیں ہے، نہ میرے پاس فنڈ ہے، نہ میرے پاس اختیارات۔ میں آپ کے چینل سے توسط سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ چیئرمین کے بلدیاتی قوانین کے مطابق اختیارات کیا ہیں؟ اگر یہ بے بس ہے، فنڈ نہیں ہے، تو پھر اس کو چیئرمین کی سیٹ پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول شریف 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت مسلمہ نے عقیدت و احترام سے منایا ہے، لیکن اہل سنت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، عوام الناس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، عاشقان رسول کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ لہذا جو غلط پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے، میں انشاءاللہ جمعرات کو واپس آ جاؤں گا۔ آپ آئیں، بیٹھیں، چینل اور علاقے کے معززین کو جمع کریں، ان کے سامنے بات چیت کریں کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے۔ لہذا غلط پروپاگنڈے کرنے والے عقل کے نہ کھولیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں عید میلاد النبی کے انتظامات نہیں کر سکتے تو نہ کریں، پر ان کو چیئرمین صاحب کی چمچہ گیری تو چھوڑ دیں۔ والسلام، محمد اکرم سعیدی۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت، جانیے ملکی و غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔